ستاروں کی زبان کے اس انتہائی دلچسپ اور تفصیلی تجزیے میں خوش آمدید۔ نئے اسلامی سال کی آمد کے ساتھ کائنات اور ستاروں کی حرکات میں کیا زبردست تبدیلیاں آ رہی ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جون کے مہینے میں خاص طور پر 16 یا 17 جون 2026 کو 1448 ہجری کا آغاز محض کیلنڈر کی تاریخ بدلنے کا نام نہیں ہے۔ ستاروں کے علم میں یہ دراصل ایک طاقتور نئی شروعات کی علامت ہے، ایک ایسا وقت جہاں پرانی توانائیاں ختم ہو رہی ہیں اور نئی قسمتوں کا ایک بالکل نیا باب شروع ہو رہا ہے۔ تو چلیے سیدھے چلتے ہیں اپنے پہلے حصے کی طرف، برج حمل کی دولت اور قسمت۔ ستاروں کے مطابق یہ ایک آگ کی طرح ابھرتی ہوئی طاقت کا وقت ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیسے پہچانا جائے کہ کوئی برج حمل سے تعلق رکھتا ہے؟ بہت آسان ہے۔ جن افراد کے نام انگریزی حروف اے، ای، آئی، او، یو، ایل یا وائی اور اردو حروف الف، عین، لام یا یہ سے شروع ہوتے ہیں وہ برج حمل میں آتے ہیں۔ یہ لوگ عام طور پر اپنی مدد آپ کے تحت بننے والے، پر اعتماد اور زبردست قوت ارادی کے مالک ہوتے ہیں۔ سیدھی اور صاف بات کرنا پسند کرتے ہیں، ہاں البتہ غصہ اور جارحیت ان میں ذرا زیادہ پائی جاتی ہے۔ اگر ہم برج حمل کے پچھلے 4-5 سالوں پر نظر ڈالیں تو ان لوگوں نے شدید جدوجہد اور زبردست اتار چڑھاؤ کا سامنا کیا ہے، لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ 1448 ہجری کا آغاز ایک بہت بڑی راحت لے کر آ رہا ہے۔ صحت کے مسائل اور وہم بالکل ختم ہونے والے ہیں، اور کمال کی بات یہ ہے کہ سال کے وسط تک پرانے خاندانی جھگڑے، کاروباری تنازعات اور بلیک میلنگ جیسے معاملات بھی مکمل طور پر حل ہو جائیں گے۔ کاروباری لحاظ سے ایک بہت ہی اہم شرط سامنے آئی ہے۔ برج حمل کے افراد کو اپنا کام مکمل طور پر اکیلے کرنا ہے۔ شراکت داری یا پارٹنرشپ سے سختی سے گریز کریں۔ اگر یہ افراد انفرادی طور پر ریسٹورانٹ، ہوٹل، مینوفیکچرنگ، ٹریڈنگ یا پھر لائف سٹاک اور تعلیم کے شعبے میں قدم رکھتے ہیں تو ستاروں کے مطابق ان کے لیے زبردست ترقی اور انتہائی شاندار کامیابی کے امکانات ہیں۔ اور بات صرف کاروبار تک ہی محدود نہیں ہے، زندگی کے دیگر راستے بھی کھل رہے ہیں۔ جو لوگ بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے یا کوئی بڑی ڈگری لینے کے خواہش مند ہیں، ان کے لیے یہ وقت بے حد سازگار ہے۔ بالکل اسی طرح شادی اور رشتوں کے حوالے سے بھی راستے ہموار ہو رہے ہیں، اور اس سال کی جانے والی کوششیں بہت جلد حقیقت کا روپ دھار سکتی ہیں۔ ظاہر ہے اس ابھرتی ہوئی خوش قسمتی کو برقرار رکھنے کے لیے کائناتی توانائی کو متوازن کرنا بھی ضروری ہے۔ تو آئیے برج حمل کے لیے کچھ اہم تدابیر پر بات کرتے ہیں۔ اس توانائی کو متوازن کرنے میں جواہرات کا کردار بہت اہم ہے۔ برج حمل کے لیے یاقوت، مرجان، نیلم، اوپل اور زمرد تجویز کیے گئے ہیں۔ یہ پتھر عزت، دولت، خون کی روانی کو بہتر بنانے اور بری نظر سے بچانے میں مددگار ہوتے ہیں۔ لیکن ایک بات سختی سے یاد رکھنے والی ہے کہ ان پتھروں کا 100% اصلی ہونا لازمی ہے۔ مطلوبہ نتائج کے لیے صرف آسٹریلیا، افریقہ یا سری لنکا سے حاصل کردہ اصلی پتھر ہی کارآمد ہوں گے، ورنہ یہ بالکل بے اثر ثابت ہوں گے۔ جواہرات کے ساتھ ساتھ روحانی توازن بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ تجویز کیا گیا ہے کہ روزانہ یا حی یا قیوم کی تسبیح پڑھیں اور استغفار کی کثرت کریں۔ اس کے علاوہ گوشت یا میٹھا کھانے والے پرندوں کو خوراک ڈالنا ایک انتہائی منفرد اور طاقتور صدقہ ہے، جو راستے کی رکاوٹوں اور مشکلات کو دور کرنے میں نمایاں کردار ادا کرتا ہے۔ اب ذرا اس کائناتی تبدیلی کے فرق کو سمجھیں۔ ستاروں کی حرکات دو مختلف بروج کے لیے بالکل متضاد توانائیاں پیدا کر رہی ہیں۔ ایک طرف برج حمل کے لیے سب کچھ کھلی سڑک اور ہری بتی کی طرح ہے، جہاں وہ تیزی سے آگے بڑھ سکتے ہیں، لیکن دوسری طرف برج ثور کے لیے یہ پیلی بتی ہے، یعنی ایک ایسا دور شروع ہو رہا ہے جو حد درجہ احتیاط، ٹھہراؤ اور صبر کا تقاضا کرتا ہے۔ تو اب ہم رخ کرتے ہیں اپنے اگلے حصے کی طرف، برج ثور کی اہم احتیاطیں اور نئے سال کے ابتدائی چیلنجز کا سامنا۔ برج ثور یعنی ٹورس میں وہ لوگ شامل ہیں جن کے نام انگریزی کے بی یا ڈبلیو اور اردو کے ب یا واو سے شروع ہوتے ہیں۔ ان افراد کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ انتہائی سمجھدار، گہری سوچ رکھنے والے اور ذہنی طور پر بہت تیز ہوتے ہیں۔ کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے یہ بہترین منصوبہ بندی کرتے ہیں اور ہر پہلو کا بغور جائزہ لیتے ہیں۔
اور یہی سمجھداری انہیں اب استعمال کرنی ہے، کیونکہ نئے سال کے آغاز میں ان کے لیے انتہائی سخت انتباہات موجود ہیں۔ واضح رہے کہ کوئی بھی بڑی مالی سرمایہ کاری بالکل نہیں کرنی۔ ہر قسم کی قانونی چارہ جوئی، بحث اور تکرار سے سختی سے گریز کریں، کوئی نیا کاروباری پارٹنر مت بنائیں اور تمام تر غیر ضروری سفر کو فوراً ملتوی کر دیں۔ یہ ہدایات ان ابتدائی مہینوں میں نقصان سے بچنے کے لیے ناگزیر ہیں۔ پچھلے سال یعنی 1447 ہجری میں صحت کے جو مسائل رہے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے برج ثور کی سب سے بڑی ترجیح اب صرف اور صرف جسمانی تندرستی ہونی چاہیے۔ خواہشات اور طموحات کو ذرا پیچھے رکھیں اور ایک سنہری اصول یاد رکھیں: اگر کسی بھی کام یا منصوبے میں ذرا سا بھی شک محسوس ہو تو اپنی جبلت کی آواز سنیں اور اسے وہیں کا وہیں چھوڑ دیں۔ تو پھر ان مشکل حالات میں کیا کیا جائے؟ آئیے برج ثور کے لیے کچھ عملی حل اور توانائی کو متوازن کرنے کی تدابیر دیکھتے ہیں۔ برج ثور کے لیے سب سے بہترین اور طاقتور ڈھال اوپل پتھر ہے۔ یہ پتھر محبت، خوبصورتی اور دولت کو اپنی طرف کھینچنے کے ساتھ ساتھ ہر قسم کی بری نظر اور منفی توانائیوں کے خلاف ایک مضبوط حصار بناتا ہے۔ لیکن شرط پھر وہی ہے، یہ پتھر لازمی طور پر آسٹریلیا یا افریقہ کا 100% اصلی پتھر ہونا چاہیے۔ اب یہاں پر اکثر ایک بہت ہی دلچسپ اور عام سوال ذہن میں آتا ہے کہ آخر کسی بھی فرد کے لیے ان پیچیدہ اور گہرے ستاروں کے حسابات کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ یہ کائناتی پیشگوئیاں دراصل کس طرح ترتیب دی جاتی ہیں؟ اس کا جواب ایک تکنیکی ضرورت میں چھپا ہے۔ ستاروں کی دنیا میں صرف پہلا نام جان لینا کافی نہیں ہوتا۔ کسی بھی شخص کی کائناتی راستے کی بالکل درست نقشہ کشی کے لیے مکمل شناخت کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی حسابات کے لیے خاندانی نام، ذات یا کنیت سمیت پورا نام درکار ہوتا ہے، تبھی جا کر ستاروں کی اصل پوزیشن ظاہر ہوتی ہے۔ تو جیسے جیسے 1448 ہجری کا سورج طلوع ہو رہا ہے، ہمارے سامنے دو مختلف راستے ہیں۔ کسی کے لیے یہ تیزی سے اڑان بھرنے کا وقت ہے تو کسی کے لیے ٹھہر کر محتاط رہنے کا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہم ان گہری اور پیچیدہ کائناتی تبدیلیوں کو سمجھ کر اور ان سے ہم آہنگ ہو کر ایک زیادہ خوشحال اور بہتر مستقبل کی تشکیل کر سکتے ہیں؟ اس فکر انگیز سوال کے ساتھ آج کا یہ جائزہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ آج کے اس جائزے کا خاکہ کچھ اس طرح سے ہے۔ ہم سب سے پہلے نئے سال 1448 ہجری کے اثرات دیکھیں گے، پھر برج حمل یعنی ایریز کی دولت اور قسمت اور ان کے لیے کچھ خاص تدابیر پر بات کریں گے۔ اس کے بعد برج ثور یعنی ٹورس کے لیے اہم احتیاطیں اور ان کے مسائل کے حل پر تفصیل سے روشنی ڈالیں گے۔ واحد ایسٹرالوجی پوائنٹ کی پیشگوئیوں کی روشنی میں آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ نیا سال مختلف افراد کی زندگیوں، ان کی قسمت اور ان کے مستقبل پر کیا گہرے اثرات مرتب کرنے والا ہے۔